اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں سود کا ذکر ہے کہ سود کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ صرف ان 2 آیات میں اس کا ذکر ہے، اور چونکہ اس کا تفصیلی ذکر سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ مکمل ایک رکوع میں سود کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، تو آج کی اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، الربا یعنی سود، اضعافا مضاعفہ، دگنے پر دگنا، دونے پر دونا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا سکو، کس سے؟ آگ سے، جہنم سے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کھانے سے منع فرمایا ہے، اور سود کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ دونے پر دونا سود انسان کھاتا ہے جو سود کھانے والا ہے۔ یعنی کسی کو اس نے قرضہ دیا ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے، اس 1000 روپے پر دوسرا جو 1000 ہے وہ سود کے طور پر لیتا ہے۔ اگر وہ دینے والا جو مقروض ہے وقت پر ادا نہیں کر سکتا تو یہ ایک اور 1000 اس پر بڑھا لیتا ہے، تو اس پر دونے پر دونا یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے یہ سود حاصل کرتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے! تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو سود کھانے سے مکمل طور پر منع فرما دیا ہے، چاہے وہ سود تم اپنے پیٹ میں کھاؤ، چاہے اس سود کے پیسے استعمال کرنا، کپڑا پہننا یا اس سے کوئی فرنیچر لینا، گھر لینا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اصل ہوتا ہے کھانا، تو لفظ استعمال ہوا کھانا، اس میں استعمال کرنا بھی ہے۔ سود کا پیسہ نہ کھا سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 130 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 131۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے کفار کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے اس سے ایمان والوں کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا واتقوا، بچو، ڈرو، النار، آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، کفار کے لیے، کہ اصل میں تو جہنم کفار کے لیے ہے۔ اب تم اس طرح سود کھا کر کے ایمان کی حالت میں سود کھاتے ہو یا کوئی گناہ کرتے ہو تو اس جہنم میں جانے والے نہ بنو، بلکہ اس سے جہنم سے بچنے والے بنو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آیت نمبر 132 میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو، کہا مانو اللہ کا، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا کہا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم فرمایا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی حکم ہے اللہ کا تو وہ سمجھا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے۔ تو دونوں یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی اطاعت لازم ہے، جیسا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اب جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے کس طرح نماز قائم کی گئی تو وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو مکمل دین کے لیے قرآن پاک کے ساتھ قرآن مجید کی تفصیل کے لیے جو احادیث ہیں اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا، ساریو کا معنی ہوتا ہے دوڑو، جلدی کرو، سبقت کرو، دوڑو تم الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی ایسے کام کرو کہ تمہارا رب تمہیں بخش دے، اس بخشش کی طرف دوڑو، وجنۃ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو۔ یہ ساریو کا اس پر جو ہے عطف ہے، دوڑو ایسی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو جنت کی طرف، عرضھا کہ جس کی چوڑائی، کس کی جنت کی چوڑائی ہے، السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کے برابر، کہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، جو زمین ہے یعنی پوری کائنات جو انسان دیکھتا ہے اس کے برابر ہے چوڑائی ایک جنت کی۔ چونکہ انسان نے یہ آسمان اور زمین ہی دیکھا ہوا تھا تو اللہ نے اس کی مثال دی، حالانکہ اس آسمان زمین کی چوڑائی سے کئی گنا زیادہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ پیچھے اللہ نے فرمایا وہ جو آگ ہے اس سے بچو اے ایمان والو، اور وہ آگ کافرین کے لیے ہے، تم سود کھا کر کے اس میں داخل نہ ہو، گناہوں سے بچو، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 134 سے ان متقی پرہیزگاروں کی کچھ صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، جو متقی پرہیزگار ہیں وہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں۔ جو سخی بندہ ہے وہ نہیں دیکھتا کہ میں خوشحال ہوں، تنگ دست ہوں، تو خوشحالی میں بھی وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور تنگ دستی میں یعنی غربت ہے اس میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ یہ جو صفت ہے متقین کی، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ اپنے اعتبار سے خرچ کرے گا، اور جو تنگ دست غریب ہے اس کو بھی صدقہ کرنا ہے، اس کو بھی خیرات کرنی ہے، وہ اپنے اعتبار سے 1 روپیہ خرچ کرے گا تو وہ اس کے حصے سے کافی ہوگا۔ خوشحال آدمی اپنے پیسوں سے 1000 روپیہ دے گا تو اس کے لیے 1 روپے کے برابر ہے، تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ بعض فقیر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ نہیں ہے، تو اس طرح وہ خسارے میں آ جاتے ہیں۔ غریب بھی اپنے اعتبار سے کرے گا اور امیر بھی اپنے اعتبار سے کرے گا، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ وردوا السائل ولو بظلف شاۃ، کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا تم دے سکتے ہو تو وہ دے دو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو صدقہ کرو۔ اور سائل جو ہے، سوالی جو ہے، سوال کرنے والا، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو، جو سائل ہے مستحق کے سوال کر رہا ہے اس کو واپس نہ کرو اور کچھ نہ کچھ دے دو، یہاں تک کہ بکری کے پاؤں کی کھری ہو وہی دے دو، یعنی کچھ ہو جو تمہارے پاس میسر ہو، تمہارے اعتبار سے ہوگا۔ خوشحال ہو تو اپنے اعتبار سے دو گے، تنگ دست ہو تو اپنے اعتبار سے دو گے، لیکن صدقہ کرنا، دینا، یہ سب پر لازم ہے، خاص طور پر جو متقی پرہیزگار ہیں۔ اگلی جو صفت ہے والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، یعنی درگزر کرنے والے ہیں، یہاں بھی لفظ ہے والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، کسی پر گالی نہیں دیتے، بکواس نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے سامنے والے کو، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں۔
جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ ان سے ملیں، تعلق جوڑیں، جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، احسان کریں۔ تو یہ پرہیزگار لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، ان سے زیادہ اور زیادہ نیکی جتنی کرتے جائیں گے اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے ان متقی لوگوں کی یہ صفت بیان ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 135 دیکھیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب کر بیٹھتے ہیں، فاحشتاً، کوئی برا کام۔ دیکھیں انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے اس سے چاہے کتنا بھی پرہیزگار ہو، لیکن اچھا نیک آدمی وہی ہے جو گناہ کے بعد اس کو پشیمانی افسوس ہو۔ تو جب گناہ کر بیٹھتے ہیں کوئی، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، ذکر اللہ، تو فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، فوراً اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور یہی ہونا چاہیے، جس مومن سے، مسلمان سے گناہ، فوراً رجوع کرے۔ کیوں کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت آ جائے، اور اسی گناہ کی حالت میں انسان اللہ کے پاس نہ جائے، اور فوراً سے استغفار کرے۔ یہی ایک پرہیزگار مومن کی اور اللہ سے محبت کرنے والی کی نشانی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوا اسی وقت احساس پیدا ہوا، اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھی، نوافل پڑھی، اللہ سے استغفار کر لی، اور مطمئن ہو گیا یہ گناہ معاف ہو گیا، بالکل ہو جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون معاف کرتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، کہ تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ہوگا تب جب اللہ کے برابر کوئی ذات ہوگی، اللہ کے برابر اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے ارحم الراحمین، تو وہی گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اس طرح توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب سے صلح کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ مصر نہیں ہوتے۔ مصر ہونا یعنی ڈٹ جانا، گناہ کر رہے ہیں اسی گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تو یہ پرہیزگاروں کی صفت نہیں ہے۔ اور نہیں ہے وہ اصرار کرتے علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، جو گناہ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، یعنی فوراً رجوع کرتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو علم ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے کہ میرا اللہ مجھے بخشے گا، فوراً کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 136، اور اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں کو یہ اطلاع دیں کہ 2 دن جو ہمارا سبق نہیں آیا اس میں ایک گھر والوں کو جو ہے پریشانی تھی، یعنی ہسپتال جانا ہوا۔ بہرحال یہ فطرت ہے، مرض اور بیماری یہ آ جاتے ہیں آزمائش کے طور پر، تو الحمدللہ اب طبیعت بہتر ہے، تو 2 دن اسی مصروفیت میں ہماری چھٹی ہو گئی۔ آج بدھ کے دن یہ سبق اپلوڈ ہو رہا ہے، اور جو میں نے اوپر چھت پر کمرے کا کہا تھا، تو جتنے بہن بھائیوں نے اس میں تعاون کیا ہے تو ان کا اس میں حصہ ہے، اور وہ کام جاری ہے، ابھی بھی باقی رہتا ہے، لیکن کام شروع ہو چکا ہے تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں سے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ لوگ کہ ان کی جزا یعنی ان کا بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے، کہ اللہ ان کو بخشے گا، اور باغات ہیں کہ جاری ہیں یعنی بہتی ہیں، جاری ہیں، اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وَنِعْمَ، اور کتنا ہی اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ، کہ دنیا میں کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دنیا میں تو اس کا نظر نہیں آ رہا، لوگ بھی کچھ ہنس سکتے اس پر کہ کیا کر رہے ہیں یہ مولوی لوگ، مسلمان لوگ، لیکن وہ دن دور نہیں جب اللہ اپنے ان بندوں کے اعمال کی قدر فرمائیں گے، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ نیک اعمال کرنے والوں کو کس طرح اللہ کی طرف سے اور ان کے پروردگار کی طرف سے بہتر بدلہ عطا کیا گیا۔ آیت نمبر 137 دیکھیں۔ آیت نمبر 137 میں
ان قوموں کا ذکر ہے جو گزر چکی، خاص طور پر کفار کو یہ ہے جو ہے خطاب ہے کفار کو کہ تم نیک اعمال کرو، یعنی ایمان لاؤ، برے اعمال سے بچو، وگرنہ بہت ساری قومیں گزر چکی، نافرمانی میں ان کو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تحقیق خلط گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن بہت سے طریقے، یعنی جو طریقہ ہے جاری کہ قوم نافرمانی کرتی عذاب آتا ہے، یہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں طریقے۔ فسیروا فی الارض تو تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ هذا یہ بیان واضح بیان ہے، کیا یہ قرآن مجید واضح بیان ہے، واضح پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظة اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ آیت نمبر 138 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق ہے یہاں تک، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔